عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نہ پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. کھل جائے
در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ پڑھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سبحان اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تکرار کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہم آمین محفل نعت جاری ہے یہ پروگرام میں تلاوت حمد اور مناتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں التجائیں ہوتی ہیں بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے جو اشعار آپ کو یاد ہے نا آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیے کہ اس التجائیہ اشعار میں ممکن ہے آپ کی جو ہے وہ التجا بھی قبول ہو جائے اللہ ہم سب کی التجائیں اور ہماری آرزوئیں ہماری مرادیں اللہ پوری فرمائے اور ہماری مراد اس کے اندر مکہ مدینے جانے کی بھی ہوتی ہے یہ وہ شہر ہے کہ جس کو ایک مرتبہ کوئی دیکھ لیتا ہے بار بار جانے کی آرزو اور تمنا کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے تو یہ محفل نعت ایک گلدستہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ہمارے غوث اعظم کا بھی ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم اس محفل نعت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے امام اہل سنت کا ایک بہت پیارا کلام ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے بڑے پیارے اشعار ہیں ایک ایک شعر بڑا لاجواب ہے آئیے ہم فیاض بھائی سے سنتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے 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 وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ہاں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ہاں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے جگمگاؤں تھی میری گور کی خاک جگمگاؤں تھی میری گور کی خاک تیرے قربان پیارے
تیرے قربان چمکنے والے ہاں تیرے قربان چمکنے والے ہاں پوں پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آسیوں تھا میلو دامن ان کا آسیوں تھا میلو دامن ان کا آسیوں کا میلو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے اہل سنت فرماتے ہیں گناہگاروں ان کا دامن تھام لو، آسیوں تھام لو دامن ان کا، ارے وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے گناہگاروں نبی رحمت کا دامن تھامے رکھو، یہ پل صراط پر بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہاں تمہیں سیراب کریں گے، میزان عمل پر بھی تمہاری مدد کریں گے، اور رب سلم سے تمہیں جو ہے پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ تو گناہگاروں ان کے دامن کو تھامے رکھو، اے آسیوں ان کے دامن کو تھام لو، وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے۔ آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے ہاں کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، منہ پہ چلتے والے سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے ہاں پڑے بکتے رہے بکنے والے ہاں منہ پہ چلتے بھٹکنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک شعر میں یہاں مہے بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ یہ ابھی جو راتیں ہیں، اب تو چاند ڈھلنے لگا ہے، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے نا، مگر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو بھی تو اس میں کچھ داغ نظر آتے ہیں، اور آمنہ کا چاند ایسا ہے کہ اس میں داغ نہیں ہے، وہاں کوئی عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے میں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یہ آمنہ کے چاند ایسے ہیں کہ ان میں کوئی داغ نہیں، اور یہ ایسے مہکتے ہیں کہ ساری کائنات کو ان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے، ہاں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے، ہاں بو پہ چلتے بھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کہتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ایک ذرا سو لے بھی لگنے والے، ایک ذرا سو لے بھی لگنے والے، ہاں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوارے چھلکنے والے، پانچ فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کلام سنیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، یہ بھی کلام امام اہل سنت کا تھا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بہت پیاری ردیف پر بڑے پیارے اشعار ہیں۔ سوال قائم ہوتا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت دوسرے ہی مصرے میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دن سے تشبیہ دوں، رخ دن ہے یا مہر سما، یا چاند سے دوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
مشک زلف ہے. کیا ہے شعر؟ مشک زلف ہے یا مشک خدا. شب زلف ہے یا مشک خدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ سورج سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ چاند سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مشک خالص سے جو ہے ان کی مثال دی جا سکتی ہے، کیونکہ ساری خوشبوئیں ان کے صدقے ہیں، ساری روشنیاں ان کے صدقے میں ہے. سورج کو جو روشنی ملی ہے وہ آمنہ کی چاند ہی سے تو ملی ہے. چاند جو دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، وہ آمنہ کے نور ہی کی تو روشنی ہے. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دن سے تشبیہ نبی پاک کے چہرے کو دی جا سکتی ہے؟ تو یہاں اعلیٰ حضرت ایک سوال قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب ہی خود ارشاد فرماتے ہیں. بڑا ہی پیارا کلام ہے، توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ الرحمن. عشق رسول کے سوتے پھوٹیں گے انشاءاللہ الرحمن. اعلیٰ حضرت کے کلام سے عشق رسول کی چاشنی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. عادت بنائیں امام اہل سنت کے کلام سننے کی، امیر اہل سنت کے کلام سننے کی. آئیے سنتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل ہے یا میرے سما، رخ دل ہے یا مہر سما. ممکن یہ قدرت کا ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کا، واجب میں عبدیت کا. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما. بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر بے جاں فضا، عمری نے سر بے جاں فضا.
لا کر کہا حیرت میں جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت میں جھنجھ لا کر کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جب بلبل نے دیکھا تو کہا یہ تو میرے، بلبل نے گل ان کو کہا یہ میرے پھول ہیں، اور قمری نے جب دیکھا تو کہا یہ میرے محبوب ہے۔ ارے حیرت نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ یہ بلبل کے گل ہیں نہ یہ قمری کے جاں فضا ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، قمری نے سر بے جاں فضا، حیرت میں جھنجھ لا کر کہا، حیرت میں جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا اہل سما، رخ دل ہے یا اہل سما، خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما، رخ دل ہے یا مہر سما، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ان کے گناہگار کو یہ ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا یا تو یہاں ملے گی یا روز جزا ملے گی، یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، مگر رحمت للعالمین کی رحمت نے صدا دی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، وہ بلا رہی ہے گناہگاروں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب سے ان کے کمر بند سے انہیں کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے۔ ڈر ہے کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی،
ڈر رہا ہے گنہگار، اب ہوگی یا روز جزا ہوگی، ان کی رحمت نے تھپکی دی کہ رحمت للعالمین کی رحمت سے نہ یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی۔ پھر سنائیے سبحان اللہ۔ ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا دی، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی، ان کی رحمت نے صدا دی، ان کی رحمت نے صدا۔ ستمگاروں سیاکاروں خطا کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہوتی ان کی رحمت نے صدا دی، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، دن لغو میں کھونا تجھے، دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، ہے بلبلے رنگی رضا، ہے بلبلے رنگی رضا، یا طوطیے نغمہ سرا، یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، واللہ حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، 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 یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا
सुभान अल्लाह। नूर भाई से एक बड़ा प्यारा कलाम सुनेंगे। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। दरिया भी गोया कह रहा है हुजूर आ गए हैं, चांद भी कह रहा है हुजूर आ गए हैं। उनकी आमद से सारा जहां जगमगाया। और इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1500वां जश्न विलादत मनाया। अल्लाह पाक इसकी बरकतों से हम सबको माला माल रखे। ये पूरा महीना अपने घर में महफिल मिलाद करते रहें। अच्छा, उसके लिए बहुत सारे लोगों का एहतमाम करके ही महफिल मिलाद नहीं होगी, आप घर के अफराद को जमा करके भी मिलाद पढ़ सकते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, गालिबन अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कि जो अपने घर में महफिल मिलाद का इनेकाद करता है, साल भर उसके घर से वबाएं और बलाएं दूर कर दी जाती हैं। तो मिलाद मनाएं, हुजूर आ गए हैं। मिलाद मनाएं, हुजूर की नातें पढ़ें, हुजूर का जिक्र करें, हुजूर की सीरत बयान करें। बच्चों को बताएं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त क्या क्या मौजज़ात हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने शहजादे, कितनी शहजादियाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान करें। हुजूर किस तरह चला करते थे, हुजूर किस तरह आराम करते थे, हुजूर का लिबास कैसा था, हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थी, हुजूर का इमामा कैसा था, हुजूर की रेशे मुबारक कैसी थी, हुजूर की जो है वो पलके मुबारक कैसी थी, हुजूर के शाने कैसे थे, हुजूर के हाथ मुबारक कैसे थे, उंगलियां कैसी थी। कुर्बान जाइए, सहाबा ने ये सब कुछ जो है वो देख कर बयान कर दिया। और हदीसों के अंदर ये तमाम बातें हुजूर की शमाइल मौजूद हैं। अपने घर में एहतमाम करें, अपने बच्चों को बताएं। ये बातें बताएंगे तो हुजूर की मोहब्बत में और इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह पाक सारी जिंदगी हुजूर का हमें मिलाद मनाने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। आइए बड़ा प्यारा कलाम नूर भाई से सुनते हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सबीदे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच कुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कच कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ,
हुजूर आ गए हैं। वाचार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ चार सूर मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मा सल्ले अला के, हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फज़ाओं में नग़मा सल्ले अला के। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कहाँ में ज़ुहूरी कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ में ज़ुहूरी कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं। पलक के नजारों ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये
سناؤ حضور آ گئے. سبحان اللہ. محفل نعت میں ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں، مدنی پھول چنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ دہا ہے. اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. یہ اس کو محبت والا ترجمہ ہے. ترجمہ تو اور لوگوں نے بھی کیا. بعض لوگ گرامر پڑھ کر جو کوئی تھوڑی بہت انگلش ڈکشنری سے دیکھ لے اور پھر ٹرانسلیشن شروع کر دے تو وہ انگلش کا حال کیا کرے گا؟ ٹرانسلیشن کا اردو سے انگلش میں کیا جائے گا یا عربی سے اردو میں کیا جائے گا. اس طرح جو تھوڑی سی عربی جان لے جو ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں بھی قرآن کا ترجمہ کر لوں گا. نہیں، ترجمہ قرآن کے لیے تو بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے، اس میں مہارت ضروری ہے. تھوڑی گرامر جان کر یا 1-2 علم سیکھ کر یا عامی عربی سمجھ پڑھ کر یا جو ہے وہ گرامر صرف و نحو کی جان کر ہر آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا. اور جو ایسے لوگوں نے ترجمہ کیا وہ غلط کر گئے. امام اہل سنت نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ کیا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اس آیت کریمہ سے متعلق علم تفسیر کے ماہر علماء کے 2 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے ایک بچپن کا واقعہ، بڑا خاص واقعہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین آپ بھی سماعت کیجئے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نبی کریم علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف رکھتے تھے، ننھے منھے تھے. ایک مرتبہ آپ کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ مکے جا رہی تھیں. جب شہر کے دروازے پہنچی تو دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے داخل مکہ پر، لہذا سائٹ پر کھڑی ہو گئیں. اس وقت آپ کو کچھ حاجت پیش آئی تو اس کام کے لیے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا اور خود کسی جگہ آپ گئیں اور فوراً ہی آئیں. مگر آپ نے زوردار آواز سنی. کیا دیکھتی ہیں کہ وہ نور نظر، دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ نے ایک جگہ بٹھایا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے. گویا حلیمہ سعدیہ پر قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئی. کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں میرے نور نظر کو تم نے دیکھا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ یہ قیامت کا لمحہ تھا. ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نشانیوں سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں. ہزاروں اہل کتاب آپ کے در پہ تھے اور آپ کو شہید کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ ان کی ناکام کوششیں دیکھ چکی تھیں. شاید اسی وقت وہ خطرات بھی ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، لہذا حیران تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے انہیں پریشان کر دیا. اسی حالت میں سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں بیٹھ گئیں کہ کروں تو کیا کروں، کہاں انہیں تلاش کروں. فرماتی ہیں میں اسی عالم میں بیٹھی تھی، ایک بڈھا کھوسٹ میرے پاس آیا اور کہا اے سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے نور نظر ابھی یہی تھے، اب نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں. وہ بڈھا کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ تمہیں بتا سکتا ہے. آپ نے کہا
جلدی سے پھر مجھے بتاؤ۔ تو بڈھے نے کہا تم حبل یعنی بت جسے قریش خدا مانتے تھے اس کے پاس جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کو جو امید لگی تھی حبل کا نام سن کر وہ بھی ٹوٹ گئی، اور آپ نے بے نیازی سے کہا ارے بڈھے تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی تو تمہارا یہ حبل پر کیا گزری تھی؟ ارے یہ تو منہ کے بل اوندھا گر گیا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں اس بڈھے نے پھر میری بات سننے کے بعد وہ اپنے عبادت خانے میں چلا گیا اور اس نے جا کر اس بت کے گرد 7 چکر لگائے اور کہا ہے حبل یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، تم اس کا پتہ بتا دو۔ یہ نام سنتے ہی، نبی پاک کا نام سنتے ہی وہ حبل تھر تھرایا اور منہ کے بل پھر گر گیا، اور آس پاس جتنے بت تھے سب ایک دوسرے پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا نا کسی نے تیری آمد تھی، اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یعنی حضور کی آمد ہوئی تو بیت اللہ نے سلامی دی اور جو ہے وہ بت پر ایسی بتوں پر ہیبت طاری ہو گئی کہ سب بت گر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں اب وہ بڈھا واپس میرے پاس آیا، کانپ رہا تھا، اس کے دانت کے کھڑکھڑانے اور گھٹنوں کے تھر تھرانے کی آواز میرے کانوں نے سنی، اور وہ کہنے لگا سعدیہ پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کا رب بہت عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہ کرے گا۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہو گئیں اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور جا کر واقعہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جگہ رکھا تھا، بٹھایا تھا، جب میں وہاں سے واپس لوٹتی ہوں تو وہ اپنی جگہ نہیں تھے، آپ نے تلوار کھینچ لی، جلال میں آئے اور سب قریش نے آپ کو دیکھا تو کانپ گئے، اور آپ سے کہا عرض کیا اے ہمارے سردار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ عبد المطلب سیدھے حرم پاک میں پہنچے، کعبے کا طواف کیا اور جناب الہی میں دعا کی اور کہا یا ربی ان محمدن لم یوجد فجمیع قومی کلہم متردد، یعنی اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے میری قوم تردد میں ہے، میری قوم پریشان ہے۔ غیب سے آواز آئی اے لوگوں غم نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ابو جہل حرم پاک میں پہنچا، اونٹنی پر سوار تھا، لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہے کہ اونٹنی میں وہ پیچھے بیٹھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے۔ آتے ہی کہا اے عبد المطلب نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا، میں گزر رہا تھا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھانے کی کوشش کی، اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی نہ ہوئی، میں بہت کوشش کرتا رہا مگر چلنا تو دور کی بات اونٹنی نے کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا، گویا اونٹنی کہہ رہی تھی ارے ابو جہل اے بے وقوف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے، امام کو پیٹ کرنا بے ادبی ہوتا ہے، امام پیچھے نہیں ہوتا، امام آگے ہوتا ہے۔ گویا تھی اس اونٹنی کی یہ صدا بے خبر سرکار کو آگے بٹھا، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی، اور حضور کے حق میں اس شان کا اظہار کیا گیا
کہ ابو جہل چاہے یا نہ چاہے اللہ پاک نے اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروائی کہ انہیں اونٹ پر بٹھانے کی خدمت لی اور پیچھے وہ بیٹھا اور آگے وہ جو ہے وہ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے۔ علماء کہتے ہیں یہ واقعہ دراصل اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ پیارے محبوب آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں جا رہے تھے، دادا جان عبد المطلب بھی ساتھ نہیں تھے، حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ نہیں تھی، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور آپ کا رب جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا اب بھی وہ آپ سے عنایت بند نہ فرمائے گا۔ لہذا اے محبوب تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد۔ تو ناظرین علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا ہے، پہلا تو میں نے بیان کر دیا، اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا، دوسرا یہ اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا، دوسرا اعلان نبوت کے بعد کا، اور فرمایا اللہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا اپنی طرف راہ دی۔ یہ دو حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا وہ حصہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیارے محبوب آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے، پھر اس کے بعد زندگی مبارک کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت اور اس کے بعد کی زندگی مبارک شروع ہوئی، اس کے متعلق فرمایا فہدا، یعنی اے محبوب محبت میں اب وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی، علمک ما لم تکن تعلم، یعنی سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ تو قرآن کی جامعیت دیکھیے، یہ کمال دیکھیے کہ 63 سال کی ظاہری زندگی مبارک ہے، قرآن کریم اس مبارک زندگی کا پورا نقشہ صرف لفظوں میں کھینچ دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی بے مثال با کمال، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ بھی بے مثال۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 40 سال میں محبوب کی شان اللہ پاک جانتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پاک کی محبت میں وارفتہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال ان محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے۔ جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر لوگوں نے اشارے سے چاند ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، سورج کو پلٹتے بھی دیکھا، درختوں کو اور جانوروں کو خدمت اقدس میں سجدہ کرتے بھی دیکھا۔ یہ 23 سال تھے جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر ہو رہا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ضال، اس کا درست ترجمہ ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ویسے عام طور پر ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی گمراہ ہے، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ اس کا معنی ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا،
تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ پتہ چلا محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کوئی ایک سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکے، بھٹکا ہوا بولا جا سکے۔ معاذ اللہ، گمراہوں کو یہ تو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہادی ہیں، یہ تو رہنما ہیں، یہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ تو سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، یہ حق کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس لیے ترجمہ قرآن جب بھی پڑھیں، عاشق رسول کا ترجمہ پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تصحیح مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کی ہے، وہ پڑھیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ترجمے پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن عاشقان رسول کے، تو انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں، بہکیں گے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود رفتہ رکھے اور وارفتہ رکھے۔ آئیے کلام سنتے ہیں زید بھائی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، مدینے والے جیسے میرے سرکار، میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب کے ہاں قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی،
یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میرے طیبہ والے جیسے میرے سرکار مدینے والے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ارے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو ارے افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی ہو گئی پشتے فلک اس تان زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سب سے الگ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ
سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نور میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مگر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار مدینے والے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا ارے یہ سچ ہے کہ خالد ثانی کلمہ نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکلنا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بے نظیر ہیں بے مثال ہیں ان جیسا کوئی نہیں خالق نے انہیں ایک بنایا اور ایسا پھر کوئی نہیں بنایا سبحان اللہ آئیے منقبت غوث اعظم سنتے ہیں میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولیاں بھر دو
سا سب کا پنجتنِ خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی 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 ہے آپ آئے ہیں خبر ملی میرا آپ آئے ہیں خبر ملی ہے ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ للہ کرم فرماؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے اشفعی لی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی لی یا حبیبی یوم الجزا اشفعی لی یا حبیبی يوم الجزاء أنت شفيعنا سلام عليك أنت شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك قلبي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك لك نفسي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام
الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو التجائیں استغاثے کی ہیں قبول فرما۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ حاضرین ناظرین اور سوشل پیجز پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں یہ بھی اعلان کرتا چلوں کہ 21 سپٹمبر کو انشاءاللہ محفل بغداد ہوگی اور مدنی چینل پر لائیو ہوگی انشاءاللہ 9 بجے قریباً، اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد 8:45 بجے یہاں جماعت، 8:30 پر فیضان مدینہ میں جماعت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل بغداد ہوگی۔ بغداد جانے والوں کے لیے تو خصوصی طور پر دعوت ہے، اور عمومی طور پر تو سبھی آئیں انشاءاللہ۔ محفل نعت بھی ہوگی اور منقبت بھی پڑھی جائے گی، امیر اہل سنت کی بھی جلوہ گری ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ اللہ پاک محفل بغداد میں بھی شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل۔ بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں۔ بارش اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے بچوں، اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے۔ بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ درخت پانی پی رہے ہیں، زمین جی رہی ہے، جانور خوش ہو رہے ہیں۔ پیارا پیارا ہوا موسم، بچوں بارش میں کھیلے ہم۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں بارش کے پانی کو ماء مبارکن یعنی برکت والا پانی فرمایا گیا ہے۔ بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ پیارے بچوں، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو میں نے بارش میں پڑھی جانے والی دعا تو بتائی ہی نہیں۔ سوری، جب بارش ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم صیبا نافعا، تاکہ اللہ پاک بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ دوستو، بارش ہمارے لیے اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو کبھی بھی زحمت نہ بننے دیں، بلکہ بارش کے دوران احتیاط ضرور کریں۔ آئیے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ بارش میں زمین گندی اور کیچڑ والی ہو جاتی ہے، اس لیے بچوں کو بھاگنے، دوڑنے یا کھیلنے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ پھسل کے چوٹ نہ لگے۔ دیکھو پاؤں سنبھل کے رکھنا، کہیں گر نہ جاؤ دھڑم،
बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। और हाँ प्यारे दोस्तों, साइकिल, बाइक या गाड़ी आहिस्ता चलाएं और बिजली की चीजों से दूर रहें। गीली जमीन पर अगर कहीं बिजली की तार गिरी हो तो फौरन बड़ों को बताएं। बिजली के खंभों के पास न जाना, स्विच को गीले हाथ न लगाना। बारिश में भीगने के बाद फौरन कपड़े बदल लें, सर खुश्क करें और गर्म मशरूबात लें ताकि सर्दी ना लगे। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो छतरी या बरसाती रेन कोट पहन कर जाएं ताकि भीगने से बचे रहें। बारिश में गलियों या नालों में पानी भर जाता है, वहाँ खेलना खतरनाक हो सकता है। देखो पाँव संभल के रखना, कहीं गिर न जाओ धड़म। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। प्यारे दोस्तों, बारिश की हर बूंद में अल्लाह पाक की रहमत छुपी होती है। शुक्र करो, दुआ करो और जिंदगी की खूबसूरती देखो। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, इल्म वो दौलत है कि जो कभी चोरी नहीं होती, और जहानत वो नेमत है कि जो इंसान को ज़िंदगी के अंदर राहें दिखाती हैं, और इश्क़ मदीना अल्लाह पाक की वो नेमत है जो हर आशिक रसूल के दिल में होती है। इल्म, जहानत और इश्क़ मदीना का संगम है ज़हनी आजमाइश। जी मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश अपना सफ़र करते हुए सीज़न 17 तक पहुंच चुका है, और इसके ऑडिशन का आगाज़ होने जा रहा है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद से। देखना यह है कि हैदराबाद के वो आशिकान रसूल जो आज रात ऑडिशन के लिए हमारे फैदान मदीना में मदनी मुज़ाकरा हॉल में तशरीफ़ लाएंगे, उनमें से वो कौन से खुश नसीब होंगे जो हैदराबाद की टीम का हिस्सा बनकर इंशाअल्लाहुल करीम बाबुल मदीना कराची में होने वाले बराह रास्त प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की सोहबत पाने में भी कामयाब होंगे। आइए चलते हैं ऑडिशन की जाने। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया। ज़हनी आजमाइश सीजन 17 के ऑडिशन का सिलसिला। यहाँ आशिकान रसूल तशरीफ ला चुके हैं और यहाँ मुख्तलिफ केले के शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद हैं। तो आइए ऑडिशन के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा रिटन टेस्ट होता है। इसमें इनसे तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है, फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे और इंशाअल्लाह फिर हमारा इंटरव्यू कॉल होगी। जो शॉर्ट लिस्ट इनमें से इस्लामी भाई होंगे उनका इंटरव्यू होगा, सेकेंड सेगमेंट होगा, फिर आगे इंशाअल्लाह टीम की सिलेक्शन का मरला होगा। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 15 साल। 15 साल की उम्र में आप ऑडिशन देने आ गए? बचपन से शौक था। अच्छा, तो आप बड़े हो गए क्या? अभी भी तो बचपन ही चल रहा है आपका, नहीं? जी। माशाल्लाह, कुछ अपने शौक से भी आए हुए होते हैं, कुछ ये कह लें इदारती शोबाजात होते हैं, उनके नाजमीन की तरगीब होती है, उस्ताद साहिबान की तरगीब होती है, उस पर भी आते हैं। चले, बहरहाल इल्म दीन सीखने का ये भी एक जरिया बन जाता है कि ऑडिशन में भी एक पेपर हल किया जा रहा है। इससे कह लें कि मजीद प्रिपरेशन होती है, आगे के इम्तिहानात की तैयारी का जहन भी मिलता है। असल मकसूद हमारा होना चाहिए इल्म दीन हासिल करना। इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 का आज पहला ऑडिशन बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में है। हमारा ऑडिशन जारी और सारी है। हमारा फर्स्ट राउंड रिटन एग्जामिनेशन अपने अख्ताम को पहुंचा। पेपर की चेकिंग जारी है। देखते हैं कौन खुश नसीब इस्लामी भाई इसमें पास आउट होते हैं और हमारे अगले राउंड इंटरव्यू में क्वालिफाइड होते हैं। सीजन 17 के ऑडिशन में हमारा जो पहला सेगमेंट था
وہ تھا ریٹن ٹیسٹ، تحریری امتحان. یہ الحمدللہ حیدرآباد کے عاشقان رسول نے دے دیا ہے، اور اس میں سے 20 اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. ان کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا، تو جب جس کا نام پکارا جائے وہ لبیک بھی کہیں اور ساتھ میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنا ہاتھ بھی بلند کر لیں. پہلے اسلامی بھائی ہیں ہمارے عبداللہ اتاری ولدیت سمیع الدین. ماشاءاللہ، مرحبا. عبد الحمید ولدیت عبد المجید. قاری محمد الطاف ولدیت عمران خان. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن شاہ ولدیت مراد علی شاہ. آفتاب علی ولدیت باغ علی. ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ. جب اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام حسن رضا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں، فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، پہلا سال ہے. آج ذہنی آزمائش کا حصہ بننے کے لیے آپ آئے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ میں ہمارے کوالیفائی کیا ہے، تو نصاب کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے، چند اشعار پوچھے جائیں گے. دیکھتے ہیں آپ کی ذہانت کا امتحان. دل کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اور اس کی کون سی حالت کب حاصل ہوتی ہے؟ دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: دل کی بلندی، دل کی پستی، دل کی کشادگی اور دل کی سختی. ماشاءاللہ. کون سی حالت کب حاصل ہوتی ہے؟ دل کی بلندی اللہ پاک کی دل کی بلندی ذکر اللہ عز و جل میں ہے، اس کی کشادگی رضائے الہی عز و جل پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ عز و جل میں مشغول ہونے میں ہے، اور اس کی سختی یاد الہی عز و جل سے غافل ہو جانے میں ہے. یہ اس کا درست جواب تھا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. ماشاءاللہ. اگلے اسلامی کو دیجیے. میرا نام آفتاب اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں. میرا تعلق نشر و فروغ سے ہے. سوال چلے آپ کے لیے. عقل بڑھانے والی 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. مسواک کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اپنے علم پر عمل کرنا، اور فضول باتوں سے بچنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں جو عقل کو بڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ. جواب درست نہیں دے سکے آپ. اگلے اسلامی کو. میرا نام محمد حسان رضا تاری ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب ہوں. اچھا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 17 سال. ہو گئی پوری؟ 13 تاریخ کو. 13 تاریخ کو 17 سال ہوگی. 13 اگست کو پاکستان بننے سے ایک دن پہلے. چلے ایک سوال آپ سے بڑھا لیتے ہیں. مسافر کے لیے سفر میں اپنے ساتھ کیا چیزیں رکھنا سنت ہے؟ مسافر کے لیے اپنے ساتھ 8 چیزیں رکھنا سنت ہے: مسواک، عطر، تیل، دھاگا، سوئی، شیشہ، کنگا. عطر اس میں نہیں ہے موجود نا. مسافر کا اپنے ساتھ 8 چیزیں رکھنا سنت ہے: مسواک، شانہ یعنی کنگا، قینچی، سرمادان، آئینہ، سوئی، دھاگا اور تیل. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. اس کلام کا مقطع سنا دیں. ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت. رضائے خستہ جوش بہر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. اگلے اسلامی کو دیجیے گا. میرا نام عبد الحمید بن عبد المجید ہے، میں جامعۃ المدینہ غوث اعظم درجہ 6 کے طالب علم ہوں. درجہ سادسہ 6 ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اخنوق کس نبی علیہ السلام کا نام ہے اور انہوں نے کون کون سے علوم ایجاد کیے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے اور آپ نے ذہنی آزمائش آیا. علم نجوم اور علم ریاضی ایجاد فرمائے تھے. چلے ماشاءاللہ. اگلے اسلامی کو دیجیے. میرا نام محمد اشتیاق ماکن ہے اور میرا تعلق جو ہے بٹشاہ سے، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درجہ 2 حدیث کا طالب علم. اچھا ماشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی. جی. کراچی سے آڈیشن دینے حیدرآباد آئے. چلیں آپ اتنی دور سے کراچی سے سفر کر کے مدنی چینل کی ٹیم بھی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پہنچ گئے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ٹھیک ہے. اچھی ہمت ہے ماشاءاللہ. اتنی دور سے آ رہے ہیں تو آپ سے اشعار سے ہی شروع کرتے ہیں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں: جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب دعوت دے تو قبول کرے، جب نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرے، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. ایک رہ گیا.
اور बीच में आप मिस कर गए तो जब छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाबन यरहमुकल्लाह कहे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह, मरहबा। बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करें घर एड़ियां, हाय हाय इस पत्थर से इस सीने की किस्मत फोड़िए, बेतकल्लुफ जिसके घर में यूं करे घर एड़ी। इस कलाम का मक्ता सुना है? ए रजा तूफान महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। सुभान अल्लाह। शाद हो ए किश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। माशाल्लाह, तशरीफ रखें आप लोग, माशाअल्लाह। तशरीफ, जज़ाकल्लाह। हक नवाज बल्दियत सैफुल्लाह, साईं डिन्नू बल्दियत शमसुद्दीन। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र तारी है। मैं मरकज़ी जामिअत मदीना फैज़ाना में आफंदी टाउन में दर्जा दौरातुल हदीस शरीफ यानी लास्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ और 7 शोबा रूहानी इलाज के बच्चे जिम्मेदार भी। अच्छा माशाल्लाह, ये शोबा रूहानी इलाज है क्या? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए शोबा वजूद के अंदर आए। इसके ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को जिन्नात, जादू, नज़र बद, बे औलादी, बेरोज़गारी, घरेलू नाचाकी वगैरह से निजात के लिए तावीज़ात और राद अफ्तारियाँ फ़ी सबीलिल्लाह दिए जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, फी सबीलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे नहीं लेते? नहीं, पैसे नहीं। हकीकी माल कौन सा है? हकीकी माल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकी माल तो वो है जो राह खुदा के अंदर खर्च कर दिया जाए, जो तुमने अल्लाह की राह में आगे भेज दिया, और जो पीछे छोड़ दिया वो तो वारिसों के लिए छोड़ दिया गया। हकीकी माल तो वही है जो अल्लाह की राह में आगे दे दिया गया। माशाअल्लाह, आपका जवाब जो है वो खुलासा दुरुस्त है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए किस कदर रिस्क की दुआ फरमाई? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद मुबारक के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बकदर किफ़ायत रिस्क की तमन्ना फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला उनको बकदर किफ़ायत रिस्क अता फरमाए। किससे रिवायत है ये हदीस मुबारक? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने। शायद श्योर नहीं है इस मामले में, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम हो रहा है शायद, लेकिन जवाब दुरुस्त है। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को। हाँ हाँ, चैन कहो गवाए, चैन कहो गवाए। याद हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम, याद हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम, खूब है कैदे गम में हम कोई हमें जगाएगी। जी नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे? मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। मैं जामिअतुल मदीना आफंदी टाउन के दौरे हदीस का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो हदीस शरीफ के तालिब इल्म। इंशाअल्लाह। कितनी उम्र में लगे थे? 10 साढ़े 10 साल। 10 साढ़े 10 साल की उम्र में। दिल की कुशादगी की कितनी और कौन कौन सी अलामत हैं? दिल की कुशादगी की 3 अलामत हैं, तवक्कुल, सिद्क, यकीन। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दिल की सख्ती की कौन कौन सी अलामत हैं? दिल की सख्ती की 3 अलामतें हैं। पहला ये कि दिल में नाफरमानी की करवाहट का महसूस ना होना, और इसके अलावा हलाल को बिला दलील मशकूक समझना, दिल से लज्जत इबादत का चले जाना, खत्म हो जाना। इबादत का जाते हैं ना। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का, रज़ाए खस्ता जोशे बहरे सिया से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत। बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा अनफियत जा, शिम वसका का अतम ए गेसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। मंझधार में हो बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तवामन बेकस तोहफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी में हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। किनारा मिल गया इस नहर से दरियाए वहदत का, बड़ी इस दर्जा मौजे कसरत अफजाल वाला की, किनारा मिल गया इस नहर से दरियाए वहदत। इस कलाम का मतलब सुनाए? मोहम्मद मजहर कामिल है, हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। इस कलाम में एक शेर है जिसमें लफ्ज आता है गर्दिशे। एक शेर नहीं है, एक लफ्ज है। शेर के अंदर एक लफ्ज है जिसमें उधर इधर का भी तस्करा है कुछ। हाँ, इधर रहमत की उम्मत पर, उधर खालिक की रहमत पर, निराला तौर होगा गर्दिश चश्मे शफात का। माशाल्लाह। अगले स्लाइड पे। मेरा नाम हक नवाज बिन सैफुल्लाह, बेसिकली मेरा ताल्लुक उमरकोट से है। फिलहाल मैं जामिअतुल मदीना अत्तार मंजिल में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। सवाल है आपसे, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कब्र को याद करने से मुतालिक क्या फरमाते हैं? हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो मुसलमान कब्र को कसरत से याद करता है तो वो अपनी कब्र को जन्नत का बाग पाएगा, और जो मुसलमान कब्र को कसरत से यानी याद करने को भूल जाता है तो वो अपनी कब्र को जहन्नम का घड़ा पाएगा। तूरी जूत की झलझल जग में रची, मेरी शब ने न दिन हो ना जाना। या शम्स नजरती इला लैली, चूब तैबा रसी अरजब अर्जे बकुनी। इस कलाम का मक्ता सुना है? बस खाम आए खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरा न ये रंग मेरी, इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था। सेंटेंस गलत पढ़े आप, मेरी को मेरा, मेरा को मेरी। शेर का वजन ही जो है ना वो
دوبارہ سنا دیں. ہے نا. بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد ابا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. ماشاء اللہ. اگلے اسلام میں درست ہو گیا. میرا نام سائن رنم بن شمس الدین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کراچی کا طالب علم ہوں، درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق ٹھٹا سے. اگر ماں باپ کوئی گناہ کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ کوئی گناہ کرے تو ان سے نرمی و ادب سے گزارش کریں اور سختی نہیں کر سکتے، بلکہ غیبت یعنی تنہائی میں ان کے لیے دعا کریں. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تریڑیاں. ماشاءاللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. میرا نام مرسلین بن محمد علی اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم حیدرآباد درجہ خامسہ کا طالب علم. سوال ہے، کون سے موسم کے آنے پر فرشتے مومنوں کے لیے خوش ہوتے ہیں؟ سردی کے موسم آنے پر فرشتے مومنوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ تو مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رات لمبی ہوتی ہے تو مسلمان قیام کر سکتے ہیں. کس کا فرمان ہے یہ؟ فرمان کس کا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا، دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. محمد مشتاق اتاری بلدیت حاکم علی، محمد عرفات اتاری. یہ اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد منیب اتاری بن محمد مشتاق اتاری ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم. پہلی وحی کس عیسوی تاریخ کو نازل ہوئی؟ 22 فروری 610 عیسوی کو وہ عظیم ساعت آئی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی آیت مقصہ بطور وحی لے کر نازل ہوئے. بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں، ہائے اس پتھر سے سینے قسمت پھوڑی ہے. بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں، کر چکی ہیں بدر کو ٹکسال باہر ایڑیاں. چرخ پر چڑھتے ہی چاندی میں سے آئی آ گئی، کر چکی ہیں بدر کو ٹکسال باہر ایڑیاں. اگلے اسلام کو دیجیے گا. میرا نام محمد مشتاق احمد اتاری ہے. میں بیسیکلی صحرائے تھر سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہاں پر حیدرآباد میں ابھی بیڈ ڈیزائنر یعنی پلنگ بنائی کا کام کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی. سوال ہے، کیا نبوت عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نبوت ایک بہت بڑا بلند مرتبہ ہے جو عبادت سے حاصل نہیں کی جا سکتی. چاہے پوری عمر روزے دار رہے، رات کو ساری رات قیام سجدے میں روتا رہے، اور پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا. نبوت اللہ پاک کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. نبوت وہابی ہے کسبی ہے؟ نبوت وہابی ہے. وہابی ہے. اچھا. سب سے آخری نبی؟ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پر وردہ ہے کس کی ملاحت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ماشاء. اگلے اسلام کو دیجیے گا. میرا نام محمد عرفات اتاری ہے.